عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رواجی پردہ اور ایک شرعی پردہ ہے، اور اس میں جو شدت پسند افراد ہیں وہ ان جوائنٹ فیملیوں میں رہتے ہوئے دیور بھابھی کے اس پردے کو جو ہے وہ بہت سختی سے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کراتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ احادیث بھی کوٹ کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ دیور موت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو اس پہ جو ہے وہ کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش فرمائیں، اور دوسرا سوال کہ قرآن حکیم کا وہ کون سا کم سے کم منتخب نصاب ہے کہ جسے اگر پڑھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے تو کم از کم ایک فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس جو ہے وہ ہو جائے کہ بطور مسلمان اس کی کیا ذمہ داریاں اور کیسے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ قرآن مجید نے مرد و زن کے ملنے جلنے کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، اور میں بہت دفعہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں۔ مختصر جواب اب دے دیتا ہوں کہ یہ 4 باتیں ہیں جو قرآن مجید نے کہی۔ ایک یہ کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو وہ غض بصر کریں۔ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہو، آنکھیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، ایسی نظر ڈالنی چاہیے جو پستی کی نظر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دیکھے نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ نظر میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز اس کو بہکانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک بات یہ کہی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لباس کا اہتمام کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیہاتی زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے بعض اوقات ایک تہمت کا ٹکڑا باندھا ہوتا ہے، لنگی باندھی ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا، اٹھتے بیٹھتے لحاظ نہیں کرتے۔ تو خاص اس بات کی تاکید کی، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس وقت آپ کو اجنبی لگے، لیکن دیہاتی زندگی سے جو لوگ واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس احتیاط کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگرچہ اس طرح کے لباس تو نہیں رہے، لیکن ایسے لباس ضرور ہیں کہ جو اگرچہ آدمی نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بدکوارہ لباس ہیں کہ جن میں اسی نوعیت کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ عورتوں اور مردوں کو جہاں اکٹھا ہونا ہو تو وہاں ان کا لباس شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، یعنی اس بات کا ان کو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں مردوں کو بھی کہیں ہیں، عورتوں کو بھی کہیں ہیں، دونوں کو کہیں ہیں۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف خواتین سے، یعنی ان کے لیے گویا زائد ہے، اور وہ دونوں باتیں ہو بھی عورتوں ہی سے متعلق سکتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بات کہی ہے کہ خواتین کا سینہ بھی ان کے صنفی اعضاء میں سے ہے، اس لیے اس کو وہ اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں، یعنی کسی ڈھیلے کپڑے سے اس کو ڈھانپ کر رکھیں، اسے نمایاں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک بات یہ تیسری بات ہے جو صرف خواتین کو کہی گئی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خواتین چونکہ زیب و زینت بھی کرتی ہیں، آرائش بھی کرتی ہیں، زیورات بھی پہنتی ہیں، تو جب انہوں نے اس طرح سے اپنی آرائش کی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہوئے ہوں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، تو پھر محرم اعزاء کے ایک دائرے کے علاوہ باقیوں کے سامنے اس زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید نے کہی ہیں، خود بیان کر دی ہیں، اس میں کوئی ابہام کا سوال باقی نہیں رہا، اور یہ سورہ نور میں بیان ہو گئی۔ آپ چاہیں تو اس کو مرد و زن کے اختلاط کے آداب کہیں، میں تو یہی کہتا ہوں۔ آپ چاہیں اس کو حجاب کہیں، آپ چاہیں اس کو پردہ کہیں، نام آپ جو جی چاہے دے لیں، لیکن ہدایات بس اتنی ہے، یہ احکام دیے گئے۔ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حدیث تو اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ کیا کسی مرد و عورت کو اکیلے میں ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی اگر کوئی مرد و عورت تنہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی تیسرا آدمی موجود ہو، ورنہ اگر تنہائی میں بیٹھیں گے تو امکان ہے کہ شیطان بیچ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پوری بات ہے جو حضور نے فرمائی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس میں احتیاط کیا کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ لوگ گھروں میں رہتے ہوتے ہیں اور عام طور پر دیوروں کے ساتھ جانے آنے بیٹھنے اٹھنے میں کچھ زیادہ محسوس نہیں کرتے گھریلو زندگی میں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کہ حضور دیوروں کے معاملے میں کیا کیا جائے، ان کے پاس بھی اکیلے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے، اس سے اور بھی بچا کرو۔ یہ بات ہے، نہ تو اس کا پردے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی اس طرح کے معاملے سے تعلق ہے، پوری بات یہ ہے۔ تو ایک تو اس کو سمجھ لیجیے۔ دوسرا سوال آپ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن کی میرے بھائی یہ بڑی خوبی ہے کہ آپ اس کو کسی مقام سے پڑھ لیں اور اس کی کوئی ایک سورہ نکال کے پڑھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، وہ اپنا بنیادی پیغام پہنچا دیں، اور اس کا بنیادی پیغام بہت سادہ ہے۔ ہمارا ایک پروردگار ہے،
ہم کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. یہ سارا دین ہے. باقی تفصیلات، تو تفصیلات تو آدمی ساری زندگی جانتا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے، لیکن یہ جو بنیادی میسج ہے، بنیادی پیغام ہے، یہ قرآن مجید کے ہر ورق پر لکھا ہوا ہے، ہر آیت میں لکھا ہوا ہے. جہاں سے پڑھیں گے آپ کو یہ مل جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے کوئی خاص نصاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کو کھولیے، جہاں سے اللہ توفیق دے اس کو پڑھیے. علمی لحاظ سے تو اس کو پڑھنے کے لیے کچھ اہتمام کی ضرورت ہے، ترتیب کی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بنیادی پیغام کو جاننے کے لیے تو کہیں سے پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ بات وہ اپنی پوری کی پوری آپ کو پہنچا دے گا. اس میں کوئی تردد نہیں.